السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سورہ الرحمن کی آیت نمبر 46 تا 60 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ رحمان قرآن مجید کے 27ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ تیسرے رکوع سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ، اور جو ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ، پس کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، جو تمہارے رب کی ہیں، تکذبان، تم جٹلاؤ گے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے تکذبان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اس سے مراد انسان اور جن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوقات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ ذواتا، بہت سی، افنان، شاخوں والے۔ اس سے مراد ہے کہ ان جنتوں کے اندر جو درخت ہوں گے وہ بہت شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ فیہما، ان میں، فیہما، ان میں، ہما ضمیر ہے تثنیہ کی، یعنی ان دونوں میں، جن جنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن باغات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فیہما، ان دونوں میں، عینانی، دو چشمے ہیں، تجریان، جو جاری ہے۔ ان دونوں میں دو چشمے جاری ہیں۔ فَبِأَيِّ، پس کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم جٹلاؤ گے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں میں، من کلی، ہر قسم کے، فاکہۃ، زوجان، پھلوں کے جوڑے ہیں۔ ان جنتوں میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلاء، پس کون کون سی نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جٹلاؤ گے۔ یعنی تم دونوں انسانوں اور جنوں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرشن، تختوں کے اوپر، بطائنہا، جن کے اندر والا حصہ، من استبرق، ریشم سے بنا ہوا ہے۔ وجن الجنتین، اور دونوں باغوں کے پھل، دان، قریب قریب ہوں گے۔ وہ تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان تکیوں کا اندر کا حصہ ریشم سے بنا ہوا ہے، اور ان دونوں باغات کے پھل قریب قریب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلاء، پس کون کون سی نعمتوں کو، ربکما، جو تمہارے رب کی ہیں، تکذبان، تم جٹلاؤ گے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ فیہن، ان میں، قاصرات، قاصرات الطرف،
نگاہ کو نیچے رکھنے والی، یعنی ان جنتوں میں نگاہوں کو نیچے رکھنے والی، لم یتمسہن نہیں چھوا ہوگا انہیں، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان جنتیوں سے پہلے، ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے۔ اس جنت کے اندر ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اور انہیں ان جنتی شوہروں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پس کون کون سی نعمتیں، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم جٹلاؤ گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ کأنہن گویا کہ وہ حوریں، الیاقوت والمرجان یاقوت اور مرجان جیسی ہوں گی۔ یاقوت یہ سرخ رنگ کا خوبصورت پتھر، اور مرجان بھی ایک قیمتی پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کو ان دو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح وہ خوبصورت ہوتے ہیں اسی طرح یہ حوریں بھی خوبصورت ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پس کون کون سی نعمتیں، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم جٹلاؤ گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ حل جزاء الاحسان نہیں ہے نیکی کا بدلہ، الا الاحسان مگر نیکی، یعنی نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہی ہے۔ یہاں جو لفظ حل استعمال ہوا ہے یہ حل استفہامیہ ہے۔ حل اور ما اگر اسی جملے کے اندر الا آ جائے تو وہ حل یا ما نافیہ ہو جاتا ہے۔ لفظ حل کا لفظی معنی ہے کیا، لیکن یہاں الا بعد میں آ گیا، اس کا جو صحیح ترجمہ بنے گا وہ یہی ہوگا کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پس کون کون سی نعمتیں، ربکما اپنے رب کی، تکذبان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے سورہ رحمان کے تیسرے رکوع کی کچھ آیات کا ترجمہ لفظی اور بامحاورہ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے سلیبس کے متعلقہ ان آیات کی تفسیر کو ہم نے دیکھنا ہے تفسیر ظلال القرآن کی روشنی میں۔ ظلال القرآن بر صغیر کی عمدہ ترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے۔ اس کے مصنف ہیں سید قطب شاہ۔ سید صاحب قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر یوں فرماتے ہیں، وَلِلْمَرَّةِ الْأُولَى فِيمَا مَرَّ بِنَا مِن سُوَرِ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن مجید کی اس سے پہلے جتنی صورتیں گزری ہیں ان میں سے پہلی مرتبہ تذکر الجنتین یا جنتان، دو جنتوں کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں جتنی بھی آیات گزری ہیں وہاں جنتان کا تذکرہ نہیں ہوا، صرف جنت کا تذکرہ ہوا ہے، دو جنتوں کا تذکرہ نہیں ہوا۔ الازہر اور یہ بات واضح ہے، انہما بے شک یہ دونوں، ضمن الجنت الکبیرۃ المعروفہ مشہور و معروف جنت کے اندر ہی ہیں۔ بے شک یہ بات واضح ہے کہ یہ دونوں یعنی جنتان اس معروف جنت کا ہی حصہ ہیں جسے ہم عموماً جنت بولتے ہیں۔ ولیکن اور لیکن اختصاصہما ہونا بالذکری، ان کو خاص طور پر ذکر کرنے کا سبب ان دونوں کا مرتبہ اور مقام بھی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو پہلے جنت کا لفظ استعمال ہوا، اب جنتان کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟
تو मुफस्सिर इसकी तौजीह बयान फरमाते हैं कि इसको ख़ास करने की वजह ये है ताकि बिज़िक्र कद यकूनु लिमरतबतिहिमा, ताकि इनका मर्तबा और मुकाम वाज़ेह हो जाए। वसयाती फ़ी सूरतिल वाक़िया, और उसकी मज़ीद वजाहत सूरह वाक़िया में आएगी। और सूरह वाक़िया के अल्फाज क्या हैं? अन्ना अस्हाबल जन्नति फ़रीक़ान, जन्नत वाले दो ग्रोहों में होंगे, कबीरान, दो बड़े बड़े ग्रोह होंगे उनके, हुमा, वो दोनों ग्रोह अस्साबिकून अल मुक़र्रबून, एक ग्रोह का नाम अस्साबिकून अल मुक़र्रबून है, व अस्हाबुल यमीन, और दूसरे ग्रोह का नाम अस्हाबुल यमीन है। यानी यहाँ मुफस्सिर इस बात को बयान करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो लफ्ज़ जन्नतान इस्तेमाल हुआ है ना, वो मुमकिन है कि जन्नती अहबाब के, जन्नती साहबों के दो ग्रोह होंगे, एक ग्रोह मुकर्रब और साबिक होंगे और दूसरे वो होंगे जिनको नामा अमाल दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, इसलिए उन दोनों को अलहदा अलहदा जिक्र किया गया है। वालिकुल्लिम मिनहुमा नईमुन, ये दोनों जो जन्नतें हैं इनमें से हर फरीक के लिए नेमतें हैं। फहुना कज़ालिका, बस इसी दौरान, नलमहु, हम देखते हैं, अन्नहातैनिल जन्नतैनी, ये दोनों बागात, हुमा लिफरीक़िन ज़ी मरतबतिन आलिया, बुलंद मर्तबा फरीक के लिए हैं। यानी दोनों जन्नतें आला किस्म के जो जन्नती हैं उनके लिए हैं। वक़द यकूनु फरीक़ुन अस्साबिक़ीन अल मुक़र्रबीन, और मुमकिन है इन बागात का हकदार साबिक़ून अल मुक़र्रबून का फरीक हो, जिसका जिक्र अल-मज़कूरीन फ़ी सूरतिल वाक़िया, जिसका जिक्र सूरह वाक़िया में आया है। सुम्मा नरल जन्नतैनिल उख़रयैनि मिन दूनि हातैन, फिर हम इन दो जन्नतों के अलावा दूसरी दो जन्नतों का जिक्र देख रहे हैं। उसकी वजाहत आगे आएगी। वनलमहु अन्नहुमा लिफरीक़िन यली ज़ालिकल फ़रीक़, तो हम ज़ाहिरन ये भी देख रहे हैं कि ये इस फरीक के लिए हैं जो इस फरीक यानी साबिकून के करीब है, और वो अस्हाबुल यमीन यानी जिनके दाएं हाथ के अंदर नामा अमाल पकड़ाया जाएगा वो भी हो सकता है। इस सारी बहस का मतलब मुफस्सिर ने जो लफ्ज़ कुरान मजीद के अंदर जन्नतान इस्तेमाल हुआ है उसकी वजाहत करने की कोशिश की है कि लफ्ज़ जन्नतान इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ अल्लाह का हाकिम ने इस्तेमाल किया है। इसकी तौजीह क्या है कि जन्नत के अंदर दो ग्रोह होंगे, ये जन्नत के ही हिस्से हैं, और जिस तरह जन्नत के दो ग्रोहों का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर किया है, अस्हाबुल यमीन और अस्साबिकून अल मुक़र्रबून, दोनों का मर्तबा जुदा जुदा है। अल्लाह ताला दोनों को अलहदा अलहदा जन्नतें, बागात और मुकामात अता फरमाएंगे, और हर एक को जो नेमतें मिलेंगी वो नेमतें बराबर होंगी, यानी उनकी नेमतों के अंदर फर्क नहीं होगा। अला आयति हालिन, बहरहाल, फल नशहद अल जन्नतैन अल औलियैनी, जो पहली दो जन्नतों का जिक्र किया गया है हम मुशाहदा करना चाहते हैं। वलनइश फीहिमा रहज़ात, हम तसव्वुराती तौर पर उन जन्नतों में ठहरना चाहते हैं। अन्नहुमा, कि वो जन्नतें कैसी हैं। अन्नहुमा, बेशक वो दोनों, ज़वाता अफनान, दोनों बागात सबज शाखों वाले हैं, यानी उन दोनों बागात के अंदर जो दरख्त हैं, जो शाखें हैं, वो सरसब्ज हैं। वल अफनान, लफ्ज़ अफनान की वजाहत की, अल अगसान सगीरा, अल अगसान तस्नीय है, इसकी वाहिदा गुस्नुन, गुस्न कहते हैं टहनी को, शाह को। अल अगसान सगीरा तो नदिया, यानी अफनान से मुराद छोटी छोटी तरोताज़ा शाहें हैं। फहुमा रब्बानी रैयानतानी नजरतानी, ये कि वो दोनों बाग सरसब्ज, शादाब और तरोताज़ा हैं। यानी इसके अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया है कि दोनों जन्नतों के अंदर जो बागात हैं वो सरसब्ज हैं, वो शादाब हैं।
اس کے بعد مفسر مزید آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اگلی آیت کو لیتے ہیں۔ یہاں تو تذکرہ ہو گیا شاخوں کا، جنت کی دوسری چیز بیان ہوئی، فیہما عینانی تجریان، ان دونوں جنتوں کے اندر چشمے چار رہے ہیں۔ اب ان چشموں کی حیثیت اور ان کی جو شکل و شباہت ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فماؤہما، ان دونوں چشموں کا پانی، غزیر، تر و تازہ ہے، وسہل یسیر، اور میٹھا ہے، وافر مقدار کے اندر پایا جاتا ہے، وسہل یسیر، اور اس کو پینا یعنی اس تک رسائی بڑی آسان ہے۔ اس کے بعد اگلی بات بیان فرمائی، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یعنی ان دونوں جنتوں کے اندر، وہ جنت السابقون المقربون کے لیے ہے یا پھر اصحاب الیمین کے لیے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے پھل اللہ کا الحاکمین نے لگائے ہیں۔ ففاکہہ منوعۃ کثیرۃ وفیرہ، یعنی فاکہۃ زوجان کا مطلب کیا ہے کہ مختلف اقسام کے پھل ہوں گے، کثیرۃ جو بہت زیادہ ہوں گے، وفیرۃ اور وافر مقدار میں ہوں گے، ان کی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اہل الجنتین ما حالہم، اہل جنت کی کیفیات اور حالات کیا ہوں گے، وہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے، یعنی دو جنتوں والے کس حال میں ہوں گے۔ ننظرہم، ہم دیکھتے ہیں ان کو، متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق، کہ انہوں نے اپنے تختوں کے اوپر ریشم کے تکیوں کے اوپر ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغات کے پھل قریب قریب ہیں۔ والاستبرق المخمل الحریر السمیک، اب وہ جو تکیہ ہے اس کے کور کی اللہ تعالیٰ یہاں بات فرما رہے ہیں۔ سو جن بچھونوں کے اندر والا حصہ اس قدر نرم اور ملائم ہو، ان کے باہر والے حصوں کا کیا کہنا۔ وجر الجنتین دان، یعنی قریب قریب ہوں گے۔ قریب سے مراد کیا ہے؟ التناول لا یتعب فی قطاف، کہ اس جنت کے جو پھل ہیں اتنے قریب ہوں گے کہ ان کو چننا یعنی ان کو پکڑنا یا کھانا، تناول کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ولیکن ھذا لا یستقصی ما فیہما، لیکن ان دونوں باغوں میں موجود خوشحالی، لیکن ھذا لا یستقصی، یہ خوشحالی ختم نہیں ہوگی، ما فیہما، جو ان دونوں جنتوں میں ہوگی، ان دونوں جنتوں کے اندر جو چیز ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا جنتوں کے اندر؟ من رفاحۃ، خوشحالی، ومتاع، سامان عیش و عشرت، فہناک بقیۃ بہجیۃ لہذا المتاع، بلکہ اس طرح کی شاداب نعمتوں سے زائد سامان بھی ہوگا، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہوگا۔ صاحب کتاب نے، صاحب تفسیر نے یہ لفظ بڑا پیارا بولا، لا یستقصی، وہ ختم نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت فرماتے ہیں، فیہن قاصرات الطرف، اس جنت کے اندر ایسی خوبصورت، خوبرو، اللہ تعالیٰ شرمیلی نگاہوں والی ایسی دو شیزائیں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جو بڑی ہی شرم و حیا والی ہوں گی اور ان سے پہلے کسی مرد، انسان یا جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا، یعنی جو بیویاں اللہ کا الحاکمین اہل جنت کو عطا فرمائیں گے ان کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ فہن عفیفات الشعور والنظر، وہ عقل و شعور اور نظر کی پاکیزہ ہوں گی، فہن تو وہ عفیفات پاکیزہ ہوں گی، الشعوری عقل فہم کی، والنظر اور نظر کی بھی۔
لا تمتد ابصارهن الى غیر اصحابهن، چنانچہ وہ سوچ اور نظر کے اعتبار سے پاکیزہ ہوں گی، وہ اپنے شوہروں کے سوا کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گی۔ لا تمتد، وہ نہیں پھیلائیں گی، مدہ یہ مدو کا لفظ میں نا پھیلانا، نہیں پھیلائیں گی، نہیں دیکھیں گی اپنی آنکھوں کے ساتھ، الی غیر اصحابہن، اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو، مسونات، وہ پاک دامن ہوں گی، اس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ پاک میں والمحصنات، اسی سے مسونات، پاک دامن ہوں گی، لا یمسسہن انس ولا جان، ان کو کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا، وہن، اور وہ حوریں، بعد ہذا، اس کے بعد، ناظرات لامعات، وہ شگفتہ رو، خوش شکل، لامعات، خوش رنگ ہوں گی، ناظرات خوش شکل یعنی شگفتہ رو، اور لامعات خوش رنگ ہوں گی، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت اور مرجان کی مثل ہوں گی، ذالک کلہ جزاء من خاف مقام ربہ، صاحب کتاب لکھتے ہیں ذالک، یہ ساری کی ساری نعمتیں، ذالک کلہ، یہ ساری کی ساری نعمتیں، جنت کے باغات اور اس کے درخت اور اس کے اندر چشموں کا جاری ہونا، اس کے اندر تکیے اور تحت پوش کے اوپر جو ساری آسائشیں، یہ پھل، سارے متنوع قسم کے پھل، اور یہ جنتی حوریں، ذالک کلہ، یہ ساری کی ساری چیزیں، جزاء، بدلہ ہیں، من، اس فرد کا، خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وعبدہ، اور اس کی عبادت کرتا رہا، کأنہ یراہ شاعرا ان ربہ یراہ، اللہ کی اس طرح عبادت کرتا رہا گویا کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کے اس انداز سے عبادت کی گویا کہ وہ سامنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، فبلغ ذلک مرتبۃ الاحسان، اس طرح وہ احسان کے مرتبے کو پہنچ گیا، کما وصف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی صفت کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث جبریل میں ہے، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں احسان کیا ہے، تو کائنات کے امام نے فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ تیری حالت نہیں بنتی تو کم از کم یہ حالت ضرور بنا لے کہ تجھے تیرا رب ضرور دیکھ رہا ہے، فنالوا جزاء الاحسان من عطاء الرحمن، اور وہ اپنے مہربان رب سے احسان کا صلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، وفی معرض الانعام والاحسان کانت تعقیب، انعام اور احسان کی مندر کشی کے ساتھ ہی ہر جملے کے فوراً بعد یہی زمزمہ آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بیان فرمائی، فی معرض الانعام، انعامی والاحسان، ان ساری نعمتوں اور احسانات کو بیان کرنے کے بعد، یجیء فی موضع بعد کل فقرہ، ہر فقرے کے بعد، ہر نعمت کے تذکرے کے بعد یہی جملہ بار بار استعمال ہوا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو عزیز طلبہ، مذکورہ بالا تفسیر پیراگراف کے اندر جو چند مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ استعمال ہوا ہے مرہ، مرہ یا مرو، مرہ، یہ جو لفظ مرہ ہے، یہ مرہ یا مرو سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے گزرا۔ الازہر
یہ ظاہرہ یظہر سے اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے صاف ظاہر، اختصاصا تو عزیز طلباء طالبات، مذکورہ بالا تفسیری پیراگراف میں استعمال کیے گئے چند مشکل الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مرہ۔ مرہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے گزرا۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا الازہر، یہ ظاہرہ یظہر سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے صاف ظاہر، اردو زبان میں بھی یہ عام استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ آگے لفظ استعمال ہوا اختصاصہما، یہ اختص یختص سے مصدر ہے، ان دونوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا۔ اردو میں اس لفظ کا عام استعمال ہوتا ہے۔ آگے لفظ استعمال ہوا سابقون۔ سابقون کا معنی ہے نیکیوں میں سب سے آگے نکل جانے والے۔ یہ لفظ سابقہ یسبقو سے اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ المقربون، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے صلہ میں قرب الہی حاصل کرنے والے لوگ۔ قربا یقرب تقریب سے اس میں فاعل ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ نلمح، یہ لمح یلمح سے جمع متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ہم روزے روشن کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اگلا لفظ استعمال ہوا افنان، یہ چھوٹی چھوٹی تر و تازہ شاخیں، یہ تسنیہ ہے۔ اور اگلا لفظ استعمال ہوا غزیر، یہ لفظ اغرر یغزر غزارتن سے مصدر ہے، اس کا معنی ہے وافر مقدار، یعنی کثیر مقدار والا۔ اگلا لفظ استعمال ہوا فاقیہ، فاقیہ کا معنی ہے مزیدار پھل۔ قرآن مجید نے اس کی جمع بھی استعمال فرمائی ہے، اور فواقیہ کے ساتھ اس کے کھانے سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ منوعاتن، طرح طرح کے، قسم قسم کے، انواع و اقسام کے۔ بطائنہا، اوپر والے بچھونے۔ المخمل، ملائم نرم ریشم ریشوں سے بنا ہوا کمبل نما جھالر دار موٹا اور نرم بچھونا۔ بطائنہ کی مزید وضاحت کی ہے کہ بچھونا کیسا ہے۔ السمیک، السمیک کا معنی موٹا، یہ لفظ سما کا یسمکو سما کا تن سے اس میں صفت ہے۔ جنا، اتنا قریب کہ اسے توڑنا یا چننا آسان ہو، جنا ثمر و جنیہ سے ہے، یعنی جنا کا لفظی معنی بنے گا قریب، اتنا قریب کہ جس کو توڑنا بڑا آسان ہو۔ آگے ہے لا یستقسی، یعنی مکمل طور پر احاطہ نہ ہونا، کسی چیز کا ختم نہ ہونا۔ رفاحتن، خوشحالی، آسودگی، مالداری۔ اور اسی کے ہم معنی لفظ بہجیتن شادابی ہے۔ الطرف، نگاہ، نظریں۔ قاصرات، نیچی رکھنے والی، اور یہ ایک محاورہ ہے، قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی، یعنی شرم و حیا والی، ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کو عرف عام کے اندر قاصرات الطرف کہا جاتا ہے۔ لامعات، سفید اور سرخ رنگ کی امیزش، یعنی خوبصورتی کی انتہا، گوری رنگت والی شوخ رنگ عورتیں۔ ایک ہوتا ہے سفید رنگ، سفید اور سرخی کی جو امیزش ہوتی ہے وہ حسن کے اندر چار چاند لگا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی حوروں کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ یاقوت، سفید اور سرخ رنگ کا ہیرا جو نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ مرجان، موتی، نمائشگاہ، مونگا، یعنی یاقوت اور مرجان دو ہیرے اور موتی اور جواہر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے طور پہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح یہ بڑے قیمتی ہیں اسی طرح جنت کی حوریں بھی بڑی قیمتی ہیں۔ تعقیبن، پیچھے ذکر کرنا، عاقبہ یعقبو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا آن العاقب،
میں عاقب ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر عاقب کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، یعنی پیچھے آنے والا۔ عاقبن ایڈی سے جو پاؤں کے پیچھے ہوتی ہے اس کو عربی زبان کے اندر عاقب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی کا عزیز طلبہ اور طالبات، آج کا ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔